بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، اس دن تم نہاؤ گے نہیں، نہلائے جاؤ گے۔ اس دن تم پہنو گے نہیں، پہنائے جاؤ گے۔ اس دن تم مسجد جاؤ گے نہیں، تمہیں لے جایا جائے گا۔ اس دن تم نماز پڑھو گے نہیں، تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ ذرا سوچیے، اس سے پہلے کہ سوچنے کی مہلت بھی ختم ہو جائے۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ انصاف کیا کرو، ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب تم مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرج بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ فجر کے وقت آنکھ کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں گھر جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا یا جرمانہ نہیں۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، اپنا گھر نہ خراب کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائے کہ بیٹا، تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کبھی کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالیں گے تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنا ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ 2 چمچ ہنسی اور چٹکی بھر مسکراہٹ، بس یہی خوراک ہے، خوشی کی شناخت ہے۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شاہکار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں، احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں، عورت دماغ سے نہیں احساس سے سمجھ آتی ہے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائے اور نہ ان سے گالی گلوچ کرے۔
کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں، آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہیں، پھر بھی خوش نہیں۔ آئیے رب کریم کا ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو بن مانگے ہی ہمیں عطا کی گئی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے، اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ کم کھانے کو معمول بناؤ، تمہیں سب بیداری کی توفیق نصیب ہوگی۔ روزے کا اہتمام کرو، وہ تم سے فسق و فجور کا باب بند کر دے گا اور عبادت بندگی کے دروازے کھول دے گا۔ کلام و گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں جدورہ سے نوازا جائے گا۔ علم اچھا ہو تو سب اچھا سمجھ میں آئے گا، علم ناقص ہو تو سب دھوکے سمجھ میں آئے گا۔ ہم یہاں رہ کر بھی خود کو ہم نہ سمجھے آج تک، ہے خدا پوشیدہ، چھوڑو کیا سمجھ میں آئے گا۔ خلق سب تحریر ہے، عالم کتاب معرفت، غور کر تحریر پر نقطہ سمجھ میں آئے گا۔ حشر میں سب صورت حق میں رہیں گے جلوہ گر، کس طرح اللہ کا چہرہ سمجھ میں آئے گا۔ مسئلہ کچھ ہو مگر سمجھانے والا چاہیے، ہر معنی آئینہ جیسے سمجھ میں آئے گا۔ عقل کے اندھے مقام عقل کو سمجھے نہیں، کس طرح اندھوں کو آئینہ سمجھ میں آئے گا۔ جو کتاب معرفت کے درس سے واقف ہیں، معرفت کا علم ان کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ معرفت کا علم ہی رجوع کچھ ایسا علم ہے، سیدھا سادہ ہے مگر الٹا سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ تو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔